I'm
से शादी के लिए दो पेज की नाच की ना वाइस अप में मिक्स बच्चों पढ़ो नंबर है क्या नहीं क्या मालूम अच्छा उनके पहले तुम्हारा होने मन का तुम लोग लेट हो गए बड़े नाच का इवेंट उसके बाद में छोटे देंगे तो कैसा लगेगा पहले छोटे हो गए उसके बाद में बड़े कल सुने यार कल सुने माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शायर इस्लाम साहिल रजा आला हजरत की बारगाह में इख्तिरार जाते तक पेश कर रहे थे सरगुजर तू सरगुजर सीधे से औलाद गौसे आदम खलीफा हुजूर अशरफुल फुक़हा व कायद मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सैयद आसिफ इकबाल साहब
آپ کے روبرو ہیں، شہزادے ہیں، چہرے نور کی زیارت بھی کرتے جائیے اور آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے دل و دماغ میں بسا لیجیے۔ حضرت ناسک سے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور حضرت 1100 بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں ناسک شہر کے اندر۔ کئی شاخیں ہیں، کئی مدرسے ہیں، کئی علماء ناسک شہر کے آپ کے تحت میں کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک حضرت کی عمر خضر عطا فرمائے اور آج عرس رضوی 106 سالہ عرس اعلی حضرت آج ہم منانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے کہ زیر اہتمام جماعت رضا مصطفیٰ اور اہل سنت و جماعت شروع شہر کے جانب سے پروگرام کیا جاتا ہے۔ آئیے حضرت کو سننے سے پہلے حضرت کا استقبال میں شروع شہر کے صدر صاحب نسیم بھائی خان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ممبر نور پر تشریف لائے اور ہمارے جناب ضمیر بھائی سید کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ممبر پر تشریف لائے اور سید صاحب کا استقبال کریں۔ نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اور سکندر بھائی منیال صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر تشریف لائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج عرس رضوی کے مبارک موقع پر جامعۃ الرضا اور میں ہمارے شاعر اسلام کا استقبال کرنے کے لیے جناب بادشاہ بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے شاعر اسلام کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت۔ اور ناسک شہر سے آئے ہمارے معظم بھائی جو حج ٹور چلاتے ہیں اور بہت ہی کم رقموں میں وہ لوگوں کو حرمین شریفین کی زیارت کرواتے ہیں، ان کا بھی استقبال ہم سید ضمیر صاحب سے کرواتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آج لاکھوں کے مجمع میں حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ نے ایک بہت بڑا پیغام عوام اہل سنت کو عطا فرمایا اور اس پیغام کے اندر آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ میری عمر 92 سال ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں اسی 92 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اللہ پاک حضور محدث کبیر کا سایہ ہمارے تمام لوگوں پر عوام اہل سنت ہمیشہ قائم رہے۔ ہم گناہگاروں کو علامہ صاحب کی ضرورت ہے، ہمارے علاماؤں کو، ہمارے علماء کو، ہماری قوم کو علامہ محدث کبیر کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک حضرت کی عمر میں عمر خضر عطا فرمائے، ہم سب کی عمر حضرت کو عطا فرمائے۔ آج پورے دنیا میں ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں ملے گا، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے گا، ان سے بڑا کوئی محدث نہیں ملے گا۔ آج علامہ صاحب کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ جس گھرانے سے ہے آپ دعا فرمائیں کہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت آتا ہے۔ اور بلا تاخیر میں حضرت سے معتبر گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلے دین مددے کعبے ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانوں شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمانی ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. سربراہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائے بسترا زکرید کرم کشا. عزیزان گرامی سامعین محترم، آج کا یہ اجلاس امام عشق و محبت عاشق ماہ نبوت سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کے 106ویں عرس سراپا قدس کے موقع سے منعقدہ محفل ہے اور سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر محبت بریلی شریف میں جو تمام سنیوں کا مرکز عقیدت ہے، وہاں پوری دنیا سے، دنیا کے گوشے گوشوں سے عاشقان رضا کا قافلہ پہنچا ہوا ہے، اور جو وہاں نہیں پہنچ پائے وہ اپنے اپنے علاقوں میں سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث بریلوی مجدد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی محفلیں منا رہے ہیں. ہمارا ان محفلوں میں آنا بیٹھنا بڑا فائدہ مند ہے، بلکہ کہہ لیجئے کہ یہ ایک خدا کی رضا کو حاصل کرنے کا شارٹ کٹ ذریعہ ہے. میں نہیں کہتا، بلکہ آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں. آقا کائنات سرور انبیاء تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حضور پیٹ پیچھے کی خبر نہیں جانتے. استغفر اللہ واتوب الیہ. جبکہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے جو تمام اہل سنت و جماعت کا ہے، اور جس عقیدے کو مسلک اعلی حضرت کی شکل میں سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے سنیوں کو عطا فرمایا، اور
وہ یہ ہے کہ جس کی ترجمانی شاعر کرتا ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، میری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ اس کی ترجمانی فرمائی، اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دم۔ صحابی نے پورے اعتماد و یقین کے ساتھ اور ایمان کی پوری توانائیوں کے ساتھ پوچھا تھا، متى الساعة یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ اگر حضور کو پتہ نہ ہوتا معاذ اللہ تو سرکار فرماتے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ میرے مالک سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تائید فرماتے ہوئے انکار تو نہیں کیا، لیکن پلٹ کر سوال ارشاد فرمایا، ما اعددت للساعۃ، تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اب پھر صحابی کی خوش عقیدگی کا گلستان اور گلدستہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ صحابی یہ نہیں کہتے کہ حضور قیامت کے لیے میں نے بڑی تیاری کی ہے، فجر آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، ظہر آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، عصر آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، مغرب و عشاء آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، حج و زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، تمام فرائض و واجبات ادا کرتا ہوں، کچھ نہیں، بلکہ صحابی رسول نے پوری عقیدت اور عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ عرض کیا، انی احب اللہ و رسولہ، اے اللہ کے رسول میں اللہ سے اور رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، یہی میرا یہ سامان آخرت ہے، یہی میرا ذخیرہ آخرت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا نعرہ جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اڑتے رضا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی مضمون کو اپنے شعر میں بیان فرمایا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی وہی عقیدہ پیش کیا جو صحابی کا عقیدہ تھا، اعلیٰ حضرت نے وہی عقیدہ پیش کیا جو مصطفیٰ جان آدم کا عقیدہ تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کیا عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو، کیا محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو، ارے جاؤ جاؤ عمل کرو، نہیں نہیں نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے فرمانے علی شان کو لفظوں میں اور اشعار میں اس طور پر پیش کیا ہے کہ لحظ میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبہ، اے صحابی جاؤ، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، برادران محترم، آج آپ یہاں جو تشریف لائے ہیں وہ میری محبت میں نہیں آئے ہیں، حضرت کی محبت میں نہیں آئے ہیں، یہ حضرت کی محبت کے نہیں آئے ہیں، وہ حضرت کی محبت میں نہیں آئے ہیں، آپ آئے ہیں اعلیٰ حضرت کی محبت میں آئے ہیں، حضرتوں کی محبت میں نہیں، اعلیٰ حضرت کی محبت میں آئے ہیں۔ اور یقین جان لیجئے دنیا میں آپ کو اعلیٰ حضرت سے محبت ہے تو قیامت میں بھی مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو اعلیٰ حضرت کے دامن کی چھاؤں نصیب ہو۔ المرء مع من احب انشاءاللہ عز و جل۔ عزیزان گرامی، لہذا عشق اعلیٰ حضرت، محبت اعلیٰ حضرت یہ ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اسی لیے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں سے وابستہ کرنے کے واسطے باقاعدہ ہر بندہ مومن کو قرآن کی پہلی سورت کے اندر ہی دعا کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا، میری بارگاہ میں جھکو، میری بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے اگر کچھ کرنا تو باقاعدہ کسی
مسلک کی دعا کرنا اور یہ کہنا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھی راہ چلا۔ دوسروں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہمیں جو حضور تشریف لائے کیا انہوں نے سیدھا راستہ نہیں دکھایا؟ اللہ نے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے مصطفیٰ جان عالم کو بھیجا، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی؟ یقیناً حضور نے سیدھا راستہ دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ دکھا چکے ہیں۔ تو پھر اہدنا الصراط المستقیم صرف عربی پڑھ لینے سے اور لغت سے عربی کے الفاظ کے معنی حل کر لینے سے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، بلکہ اگر کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو گویا وہ منصب رسالت اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر ادا کردہ فرائض کو اور فرائض رسالت کو جو آپ نے ادا فرمایا ہے اس کا یکسر انکار کر رہا ہے، جبکہ حضور نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ ہاں، تو اب اعلیٰ حضرت نے ایسا ایمان افروز ترجمہ فرمایا، اتنا پیارا ترجمہ فرمایا جس میں شان رسالت کی توہین بھی نہ ہوئی اور رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کی صحیح توضیح بھی ہو گئی اور شاندار ترجمہ بھی ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اور آپ بولیں گے کہ وہی ہدایت کے معنی الہدایت و راہ نمودن، راستہ دکھانا ہوتا ہے، پھر آپ یہ کہاں سے ترجمہ کر رہے سیدھا راستہ چلا؟ اصول شاسی جو بزرگان دین علماء کرام یہاں تشریف فرمائے بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہیں بھی پڑھائے ہوں گے تو پڑھے ضرور ہے، کیونکہ اصول شاسی پڑھے بغیر کوئی عالم ہی نہیں بنتا۔ اس میں ہدانا الی صراط مستقیم جو اصول شاسی کا خطبہ ہے اس میں ہدایت کی معنی کی تشریح کی ہے کہ اگر ہدایت کی نسبت قرآن کی طرف رسول کی طرف ہو تو اراءۃ الطریق مراد ہوتا ہے، اور جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو ایصال الی المطلوب مراد ہوتا ہے، منزل تک پہنچا دینا۔ تو راستہ بتانا اور چیز ہے اور راستہ ہدایت یہ منزل پر پہنچانا اور الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آئے اور آپ سے پوچھے کہ باقاعدہ مدرسہ تاج الشریعہ جو حضرت چلاتے ہیں اس کا پتہ کیا؟ اب آپ نے کہا یہاں سے نکلو، لیفٹ مارو، پھر اس کے بعد رائٹ مارو، پھر رائٹ رائٹ رائٹ، پھر لیفٹ، پھر لائٹ، پھر لائٹ، پھر جو سامنے آئے گا وہ مدرسہ تاج الشریعہ۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ارادۃ الطریق، راستہ دکھا دیا ہے، اس میں بھٹکنے کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی مدرسہ تاج الشریعہ کہاں ہے، تو آپ نے ہاتھ پکڑا، کہا چلو میرے ساتھ، اور باقاعدہ گھماتے گھماتے لے جا کے مدرسے میں پہنچا دیا، کہا یہ ہے مدرسہ۔ یہ کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا۔ تو باقاعدہ اصول فقہ کی کتابوں کے اندر تشریح ہے کہ جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ منزل تک پہنچانا، اور جب ہدایت کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہوگی اس کا مطلب ہوگا راستہ بتانا۔ اب یہاں اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہدایت طلب کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ اب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو مطلب کیا؟ کہ ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اور ایسے بھی سیدھی راہ نہیں، سیدھی راہ تو بہت سارے، ایک تو سیدھے جنت کی طرف جانے والا راستہ اور دوسرا سیدھے جہنم کی طرف جانے والا راستہ۔ تو اعلیٰ حضرت ایسا ترجمہ کیا اور رب تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ سیدھا راستہ کوئی بھی پکڑ مت لینا رانگ نمبر والا کہ سیدھے جہنم میں جا کے گرو دھڑ پڑو، بلکہ ایسا سیدھا راستہ مانگنا کہ جو نجات یافتہ لوگوں کا راستہ ہو۔
اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا ڈھنگ طریقہ سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے سیدھے راستے پر چلا میرے مالک پاک پروردگار عالم جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے، تو نے جن پر انعام فرمایا۔ اور زیادہ تفصیل اگر بیان کروں تو اسی میں بہت سارا وقت چلا جائے گا۔ عقل مندارہ اشارہ کافی، جو عقل مند ہوگا اشارے میں سمجھ جائے گا۔ گویا یہاں انعام یافتوں کے راستے پر چلنے چلانے کی دعا خدا سے کی جا رہی ہے، اور انعام یافتوں میں سرکار اعلیٰ حضرت بھی ایک ہے جن کے راستے پر چلنے چلانے کی دعا ہم خدا سے مانگتے ہیں، اور وہ اعلیٰ حضرت کا راستہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ نبی، آواز غوث اعظم۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت عاشق ماہ نبوت سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ انعام یافتوں کا راستہ ہے۔ تو ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت پر اللہ کا انعام ہوا ہے کہ ارے صاحب یہ انعام نہیں تو کیا؟ بریلی کہاں، اتر پردیش کے اندر، اور یہاں آپ کہاں، شیرور کے اندر، یہاں بھی اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بج رہا ہے، اور انعام نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاں کہ زمان خلق کو نکارے خدا بند سمجھو، کہ اللہ کے بندوں کی آواز بھی خدا کا نکارہ ہوتا ہے، لہذا اعلیٰ حضرت کی جے جے کار، اعلیٰ حضرت کے نام کے نعرے، اعلیٰ حضرت کے نعرے جو لگ رہے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ جن کو قبولیت فی الخلق عطا فرماتا ہے وہ خدا کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ میں نہیں کہتا، حضور فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے، فرماتا ہے جبریل میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ تمام اہل سماوات، تمام فرشتوں کی کائنات میں اعلان کر دو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، جبریل اس سے پیار کرتے ہیں، لہذا سارے فرشتوں تم بھی پیار کرو۔ سارے فرشتے پیار کرنے لگتے ہیں، پھر ان کی یہ محبت مقبولیت خداوندی کا اعلان مخلوق کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھی اس بندے خدا سے پیار کرنے لگتی ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، خدا کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ اعلیٰ حضرت کے ایمان کی بات تو یہ ہے کہ ان کی ارشادات پر کتنوں کے ایمان درست ہوئے، کتنوں کے عقیدوں کے قبلے درست ہوئے۔ وہ اعلیٰ حضرت کہ جو ایسے سراپا ایمان والے ہیں کہ کتنوں کے ایمان کی حفاظت آپ نے فرمائی ہے، اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے تمام بد مذہبوں سے سرکار اعلیٰ حضرت نے شریعت غراء کی حفاظت فرمائی ہے۔ بتاؤ وہ ایمان والے نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر تقوی کا عالم تو یہ ہے کہ اتنا بے مثال تقوی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی، طہارت اور خدا کے خوف سے اتنے مزین و آراستہ تھے کہ جہاں ذکر و فکروں کی بات ہوئی وہاں تو وہاں، بلکہ سب سے عظیم تقوی ہے قلمی جہاد۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 10 شوال 1272 ہجری میں ہوئی، اور وصال 25 صفر 1340 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے 68 سال کی عمر پائی، جس میں 13 سال 10 مہینہ 4 دن کی عمر میں آپ کی فراغت ہوئی، عالم بن گئے، فاضل بن گئے اور مفتی بھی بن گئے۔ 13 سال 10 مہینہ 4 دن کی ننھی سی عمر میں چھوٹے سے عمر میں مولانا بن گئے، اور ایسے چاہیے پہلے ہی دن جیسے فارغ ہوئے آپ نے فتویٰ ارشاد فرمایا، سوال کا جواب لکھا
والد بزرگوار علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیکھا بڑے خوش ہوئے. درست آپ نے تصدیق فرمائی، تائید فرمائی اور ایک مہر بنوا کر اعلیٰ حضرت کو دی اور مسند افتاء پر بیٹھایا کہ آج سے آپ مفتی ہیں اور فتویٰ دینا آپ کا کام ہے. سبحان اللہ. 13 سال کی عمر میں جو فتویٰ لکھنا شروع کیا، 68 سال کی عمر تک فتویٰ دیتے رہے. 55 سال پوری زندگی میں آپ نے کار افتاء کیا. اتنے فتوے فتاوی رضویہ 20 جلدوں کے اندر ہے. اگر وہ رکھ دی جائے تو چھوٹا بچہ چھوڑو، ہٹا کٹا پہلوان بھی اس کو اٹھانے جائے تو اس کی ناز ٹل جائے. اتنی کتابیں لکھ دی صرف فتوے کی فتاوی رضویہ اٹھانے میں. آدمی ڈگمگا جائے، ساری 1000 کتابوں کا کیا عالم ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم، سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتووں کا انداز دیکھے وہ آپ کو نرالا نظر آئے گا. تقوی کا انداز دیکھے وہ آپ کو نرالا نظر آئے گا. آپ کی ہر ادا سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نظر آئے گی. سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننھی سی عمر 6 سال کے اندر جب آپ کو پتا چلا کہ بغداد شریف کی سمت میں تو بچپن میں کبھی بھی بغداد شریف کی طرف قدم نہ کیے. ارے جو پیرانے پیر کا اتنا احترام کرے اور بزرگان دین سے اتنی عقیدت و محبت رکھے، اس کو بزرگان دین کی نظریں کیمیا اثر کی تاثیر نہ حاصل ہوگی تو کس کو حاصل ہوگی. اشرفیوں کے تاجدار حضور محمد میاں اشرفی محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. ان کو جب سید احمد حضرت علامہ سید احمد کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے جو پہلے شاگرد تھے وہ لے کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے کہ صاحبزادے کو آپ پڑھائیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کو اپنی جیب خاص سے 11 روپے دیے. فرمایا اس کی شیرنی منگا لی جائے. شیرنی منگائی گئی، فاتحہ دی گئی. سرکار غوث پاک کے فاتحہ ہونے کے بعد جب شیرنی تقسیم ہو رہی تھی تو حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں میں نے دیکھا علم و عمل کا کوہ ہمارا. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنے تخت سے اٹھے، نیچے اترے، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے، ہاتھوں کو ٹیکا اور چہرہ زمین سے قریب کر لے کر گئے. زبان نکالی اور فرش کے اوپر شیرنی کا تھوڑا سا ذرہ ٹکڑا پڑا ہوا تھا. اعلیٰ حضرت نے زبان کی نوک نکال کر اس کو چاٹ کر اپنے منہ میں لیا اور پھر واپس آ کے تخت نشین ہوئے. فرمایا تبرک کا یہ احترام ہے. حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ جو سرکار غوث اعظم کا ایسا کہ محبت کرنے والا ہو اور ایسا فنافی شیخ ہو، بھلا اس پر نظر کیمیا اثر غوث پاک کی کیوں نہ ہوگی. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی پشت پر سرکار غوث پاک کا پنجہ ہمیشہ رہتا تھا اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا رہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ عقیدوں کا حصار فرمایا اور حفاظت فرمائی. بار بار آپ سن چکے اشرف علی تھانوی نے کیا بکواس کی تھی کہ معاذ اللہ یہ حفظ الایمان کتاب اس کی ہے جس کے اندر اس نے لکھا تھا کہ نماز کے اندر یہ حضور کو علم غیب جو ہے بعض علم غیب ہے اور بعض علم غیب تو ایسا علم جمیع حیوان و بہائم بلکہ ہر صفی و مجنون اور تمام جمیع حیوان و بہائم کو حاصل ہے معاذ اللہ رب العالمین. اعلیٰ حضرت نے اس پر گرفت فرمائی. کوئی لکھتا تھا کہ معاذ اللہ نماز میں حضور کا خیال آنا گدے بیل کے خیال میں ڈوبنے سے بدتر ہے معاذ اللہ رب العالمین. اعلیٰ حضرت نے اس کی سخت گرفت فرمائی. اس طور پر اعلیٰ حضرت نے جو احقاق کے حق ابطال باطل فرمایا
یہ تو آپ نے اپنی حیات ظاہری میں کیا ہی کیا، لیکن آج بھی جو اس دور کے اندر فتنے اٹھ رہے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت ان کی بھی سر کو بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ معاذ اللہ مولا علی مولا علی مولائی مولائی کہنے لگے، اور ساتھ میں حضرت امیر معاویہ کی شان میں سخت ترین توہین کرنے لگے۔ ابھی کہاں پر؟ بنگلور میں کتنا بڑا مناظرہ ہوا، وجہ کیا تھی، کیا ہوا اس میں، معاملہ کیا تھا؟ عزیزان محترم، وہاں پر بھی اگر فتح حاصل ہوئی ہے سنی مناظر کو تو وہ اعلیٰ حضرت کے فیض و کرم سے حاصل ہے۔ کیونکہ آج کیا کبھی بھی جب میدان میں کسی کے مقابلے میں دلائل کے ذریعے اگر بحث و مباحثہ کرنے کی بات آئے گی، سرکار اعلیٰ حضرت ہی کا فیض وہاں پر کار فرما نظر آئے گا۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ اور مولا کائنات کے درمیان کا سارا معاملہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رکھ دیا ہے۔ مزید کسی کو زبردستی وہاں نہ گھسانے کی ضرورت نہیں ہے اور خرافات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار حضرت امیر معاویہ اور مولا کائنات کی شان کیا ہے کہ فرق مراتب بے شمار۔ حضرت امیر معاویہ اور مولا علی شیر خدا کے درجے میں مرتبوں کا بے شمار مرتبوں کا فرق ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، ایک درجہ نہیں، ایک دو درجے نہیں، تین درجے نہیں، مراتب، فرق مراتب، وہ بھی بے شمار مراتب کا فرق ہے مولا علی کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ۔ مولا علی کا درجہ اتنا اونچا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تیز گھوڑے پر سوار ہو جائے اور وہ تیز گھوڑا 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر کی رفتار سے چلے، پھر بھی زندگی گزر جائے گی، حضرت امیر معاویہ مولا علی کے درجے کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بڑا فرق ہے، مولا علی درجے میں بہت اونچے ہیں۔ قرآن پاک میں خود فرمایا گیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ دونوں برابر ایک درجے کے نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کل وعد اللہ الحسنى، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے انعام خاص ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ بے شک ہے، جب صحابی سے اللہ راضی ہے تو خامخواہ ہم آپ یا اور کسی کو صحابی سے ناراض ہونے کے لیے کوئی ویزا کوئی سرٹیفکیٹ مل ہی نہیں سکتا، ہم کو بھی صحابہ سے راضی ہونا ہی پڑے گا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جنتی ہوگا جس عقیدے پر میں ہوں، میرے صحابہ جس عقیدے پر ہے وہ فرقہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کے عقیدے پر اپنا عقیدہ فٹ کرنے سے ہم جنتی بنیں گے، اور یہ صحابہ ہی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ آج کل کے جو بالکل نوزائیدہ لوگ مولائی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں صحابہ ہی کو برا بھلا بک رہے ہیں، تو بتاؤ بھلا یہ صحابہ ہی سے کٹ ہو گئے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں اور صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ جو اپنائے گا وہ جنتی ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار۔ ہاں، جتنے بھی معاملات ہوئے مولا علی امیر معاویہ کے درمیان، اس میں حق پر حق بجانی مولا علی ہے، یہ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ بالکل فیصلہ کلیئر ہو گیا۔ پھر اب حضرت امیر معاویہ نے تو جنگ کی تھی، تو پھر کیا آپ نے اسے دشمنی کرنے کا؟ بھائی تیری اتنی اوقات نہیں ہے نا، وہ بزرگوں کے جھگڑوں میں تم نے نہیں پڑھنے کا، حق بجانی پہ حیدر کرار۔ لیکن معاویہ بھی ہے ہمارے سردار، معاویہ بھی ہے ہمارے سردار، ان کو بھی سردار ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے۔
कातिबे वही है, हुजूर के रिश्ते में सादे लगते हैं। हाँ? इस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीबी और सरकार की इनायतों के अमीन है। इस वजह से अमीर माविया का भी एहतराम करना हमारे लिए कंपलसरी और जरूरी है। आला हज़रत फरमाते हैं कि अमीर माविया भी है हमारे सरदार, और क्या कहती हैं सरकार आला हज़रत इमाम सुन्नत फरमाते हैं, और तान उन पर है कारे फुज्जार, आखिर में फरमाते हैं तान उन पर है कारे फुज्जार। अमीर माविया पर तानादानी करना, उन्हें और फोल बकना, उनकी शान में गुस्ताखी करना, ये फासिक और फाजिर और गुनहगार और गुमराह का तरीका है। अजीज़ान मोहतरम, ये हमारे आला हजरत दुनिया में थे तो भी हमें सीधी राह दिखाते थे, और दुनिया से तशरीफ ले गए फिर भी उनकी फतावा रज़विया और 1000 तसानीफ है जो हमें रहनुमाई कर रही है, हिदायत का रास्ता दिखा रही है। और उसी हिदायत के रास्ते पर चलने के लिए हम खुदावंद ताला की बारगाह में हर नमाज की हर रकात में दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता चला, वो सीधा रास्ता के सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम फरमाया, लेकिन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उनके सीधे रास्ते पर मत चलाना जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ है। इब्लीस लईन और अशर फैली और कासिम नानूतवी, खलील अम्बेडवी, ये दीगर गुमराह कंपनी के रास्ते पर मत चलाना। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला ज़ालिन, और जो खुले रास्ते से भटके हुए हैं, ऐसे भटके हुए के पीछे भी हमको मत चलाना। अज़ीज़ान गिरामी, और ये दुआ अल्लाह ने इतनी कंपलसरी कर दी है कि बोलते लोग मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत क्या लगाते। अरे तू मसलक आला हज़रत नाम से चिढ़ता है, नाम न लिए बगैर तू वही दुआ नमाज में करता है। हाँ, अल्लाह ने ऐसी नाक रगड़ाई है कि बगैर ये दुआ पढ़े नमाज होने वाली नहीं। सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब, और हर रकात में एक बार पूरी पढ़ना वाजिब, और बाकायदा सूरह फातिहा की तिलावत ये इल्हाक़े सूरा से पहले पढ़ना वाजिब। उसमें एक भी लफ्ज, हरकत और जबर जेर की कमी नहीं करना, बल्कि मुकम्मल सही दुरुस्त पढ़ना। इतने सारे वाजिबात रख दिए गए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला खूब जानता है यहीं पर लोग डंडियां मारने की कोशिश करेंगे, लिहाजा ऐसा बांधो कि वो यहाँ से हिल भी ना पाए, डुल भी ना पाए। हाँ, गुले ईमान का गुलदस्ता मेरे अहमद रज़ा तुम हो, जमाने के लिए तोहफा मेरे अहमद रज़ा तुम हो, मुजद्दिद भी, मुहद्दिस भी, मुफक्किर भी, मुसन्निफ भी, अक़ल हैरान है क्या क्या मेरे अहमद रज़ा तुम हो, अक़ल हैरान है क्या क्या मेरे अहमद रज़ा तुम हो। फिर तुम्हारे नाम का घर घर चिरागा अब भी होता है, तुम्हारे नाम का घर घर चिरागा अब भी होता है, दिलों में आज भी जिंदा मेरे अहमद रज़ा तुम हो। और ये हीरे क्या, ये मोती क्या, ये सोना क्या, ये चांदी क्या, ये हीरे क्या, ये मोती क्या, ये सोना क्या, ये चांदी क्या, अरे मेरी दौलत मेरी दुनिया मेरे अहमद रज़ा तुम हो, मेरी दौलत मेरी दुनिया मेरे अहमद रज़ा तुम हो। और बसा रखा है कामिल ने तुम्हें दिल की अंगूठी में, बसा रखा है कामिल ने तुम्हें दिल की अंगूठी में, बड़ा ही कीमती हीरा मेरे अहमद रज़ा तुम, बड़ा ही कीमती हीरा मेरे अहमद रज़ा तुम हो। सरकार सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए, माशाअल्लाह, जहां हर एतराज पर किताबें लिखकर आपने ऐसी सत्य सिकंदरी बना दी है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता। याजूज माजूज की कोई औलाद इस सत्य सिकंदर को तोड़ नहीं सकता। लेकिन ये किताबें समझेगा कौन? आलिम उलमा, वो भी
اچھے خاصے جو بحرالعلوم ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، سمجھ بوجھ والے ہوں گے وہ، ورنہ اعلیٰ حضرت کی اردو جو لکھی ہوئی ہے وہ پڑھنے کے لیے بھی بہت بڑا علامہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رباٹا، وادی رباٹی گوہے جمالا رباٹا ہے، جس سنت دیکھیے وہ حیراتہ رباٹا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے باقاعدہ اعتراضات کے جوابات اپنے اشعار کی شکل میں بھی ارشاد۔ جب حضور کے نور و بشر ہونے پر اعتراض ہوا تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھرے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا، بیکار صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا صدقہ۔ عزیزان محترم، کسی پر اگر کبھی کسی کو تسلی نہ ہوئی اور اعلیٰ حضرت کے خلاف کچھ بکنے لگا تو اعلیٰ حضرت کے یہ اشعار اس کو سنا دینا۔ اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ جان عالم کو صرف نور ہی نہیں مانا بلکہ نوری بنا دینے والا، چمک والا ہی نہیں مانا بلکہ چمکا دینے والا کہا ہے، اور فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، ایک طرف رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ عزیزان محترم، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جب یہ اعتراض کیا گیا کہ آقا کائنات سرور انبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رگے عشق رسالت پھڑک اٹھی اور نہایت ہی محبت میں جھومتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا او بنا، جب خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ سوال آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج جسمانی ان کو حاصل ہوئی یا نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، میں میرے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں ڈوبنا نماز کے لیے بہتر ہے یا برا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ رب العالمین، جو بکواس کی ہے ان حدیثوں نے کہ گدے بیل کے خیال میں ڈوبنے سے بدل جہاں پتھر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، لہر میں اس کے رخ شہ کا دار لے کے چلے، میری آنکھ سنی تھی جہاں لے کے چلے، اور جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر، اور جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں جو باقاعدہ بدعقیدگوں کے سارے تمہار کو نیست و نابود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غرض کے عزیزان محترم، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھیے۔ در حقیقت یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ دیکھیے صاحب، جتنے بھی ہوگے جماعتی ان کو پوچھنا تیرے ابا فاتحہ دیتے تھے کہ نہیں، بولے گا نہیں۔ اگر اس کا باپ بھٹکا ہوگا تو بولے گا نہیں۔ دادا، بولے ہاں دادا دیتے تھے، پر دادا ہاں وہ بھی دیتے تھے۔ پتا چلا کہ اگر 150 سال پیچھے چلے جائیں گے نا، سارے دعا فاتحہ والے رہیں گے۔ یہ 150 سال کے اندر یہ ایسے لوگ رنگ برنگی ماں ٹینی اور باپ کلنگ بچے نکلے رنگ برنگ، نئے تہذیب کے انڈے ہے گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے۔ اکبر الہ آبادی کا یہ شعر ہے۔ غرض کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو اس سے پوچھنا صاحب تمہارے گھر میں دعا فاتحہ کب چلتی؟ کہا اتنے جب
1856 में आला हजरत की पैदाइश हुई और आगे बढ़ते 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 जब दौर आया, चारों तरफ से इसके रिसालत पर और अकीदे नबूवत पर एतराज़ात होने लगे, सरकार आला हजरत ने उसका दिफा फरमाया। गोया इसको एक मिसाल के तौर पर समझे, कोरोना अभी बहुत जल्दी गया। कोरोना जब हुआ सब लोग परेशान हो गए, अरे यार इतनी खांसी आ रही है कि खांसी रुकने का नाम नहीं लेती, इतना बलगम निकल रहा है कि बलगम का प्रोडक्ट बंद ही नहीं होता है ना, प्रोडक्शन ही नहीं बंद हो रहा है बलगम का। अब क्या किया जाए, तो सब लोग गए हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े क्या कहते हैं मुहक्किकीन के पास, रिसर्चरों के पास, और फिर उन्होंने बाकायदा ये क्या कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ कमीशन ने उस पर तहकीकात की और कहा कि ये तो कोरोना है। कोरोना ये जो जंतु जीवाणु कीटाणु इसलिए आया कि वो खुद ही बोलता था बता कोरोना, बंगाली में करोना को बोलेंगे कोरोना, अमल करोना तो हम कोरोना जी, बंगाली भाषा में ऐसी बोलेंगे कोरोना। तो वो कहता था कि अमल करो शरीयत पर, दीन पर अमल करो, अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, इताअत करो, नमाज पढ़ो, अमल करो, हो गए मुसलमान, ठीक रखो ईमान, दीन और इस्लाम डूबेगा ही ना। बंगाली के अंदर ये अशार पड़े जाते हैं। तो अल्लाह ने बहरहाल ये कोरोना आया, ऐसे ही ये बदअकीदगी की पहली लहर जब आई, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि ये बीमारी कहाँ से आई। कहा उत्तर प्रदेश से, थाना भवन उत्तर प्रदेश में, नानोता उत्तर प्रदेश में, और था ये अम्बेठा, अजीब अजीब नाम है गांव के नाम, अम्बेठवी अम्बेठा गांव का रहने वाला था, थानवी थाना भवन का रहने वाला था, और नानोतवी नानोता का रहने वाला था। तो ये सब उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से ये जंतु जीवाणु कीटाणु विषाणु हमारे इस शिरूर के अंदर आ गए हैं, अतिक्रमण किया है, इन्होंने आक्रमण किया है, लिहाजा इसका इलाज भी वहीं से ढूंढा जाए। हाँ, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है, इसलिए देखा गया तो मर्कज़ से अकीदत बरेली शरीफ, पहुंचे बरेली शरीफ में सरकार आला हज़रत की बारगाह में, हुजूर आपके इस सूबे से बहुत सारे जंतु फैल रहे हैं। बोले कैसे जंतु? तो बीमारी, डॉक्टर के पास जाओगे, हकीम के पास जाओगे तो सिम्टम पूछता है ना, निशानी क्या होता है? तो बोले खांसी आ रही, क्या होता? तो बोले बुखार आ रहा, तो और क्या होता? तो बोले चक्कर आ रहे, और क्या होता? तो बोले कमजोरी लग रही। ये सारे कुछ आप बोलते जाते हो, वो डॉक्टर उसको लिखता है और उसके हिसाब से ऐसा नुस्खा तैयार करता है कि चारों आपकी बीमारियां दूर। आला हज़रत ने पूछा ये जीवाणु जंतु जीवाणु जिसको लटक जाते वो क्या करता? कहा हजरत जो फातिहा देने वाला था, या रसूलुल्लाह कहने वाला था, और बाकायदा मज़ारों पर जाने वाला था, और बाकायदा शफाअत का अकीदा रखने वाला था, एक बार चिल्ला मार के आ जाता है, ऐसा जीवाणु लटक जाता है, चिपक जाता है, और ऐसा उस पे आक्रमण करता है, उसकी जबान पलट जाता है। हाँ, होता ना, कोरोना वाले की जबान पलट गई, आंखें फिर गए, ठंडा पड़ गया, वहबड़ा जो बैक्टीरिया है लग जाता है ना, तो होता क्या है, जबान पलट जाती। पहले बोलता था फातिहा दो फातिहा दो फातिहा दो, जबान पलट गई, फातिहा मत दो फातिहा मत दो फातिहा मत। अच्छा, पहले बोलता था चलो कब्र मतलब मज़ार शरीफ पर चलो, अजमेर शरीफ पर चलो, बरेली शरीफ पर चलो, बगदाद शरीफ पर, और अभी बोलता नहीं वहां जाना हराम, वहां जाना शिर्क, वहां जाना बिदअत, ऐसा बोलता। पूरी जबान ही पलट गई उसकी। और शफाअत के बारे में पहले बोलता था कि हुजूर शफाअत कराएंगे, रब बोलते नहीं, अल्लाह की बारगाह में कोई शफाअत करने वाला नहीं, शफाअत का इनकार करते हैं, ऐसा होता है वैसा, हुजूर की गैब का इनकार करने लग गया। सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जैसे जैसे एक एक सिम्टम देखे, ज़ियारे क़ुबूर के मुतालिक एक रिसाला जो लिखा हुआ था वो आपने एक जगह जमा किया, फिर कहा या रसूलुल्लाह कहना हराम कहते, या रसूलुल्लाह के बारे में जो आला हज़रत ने रिसाला लिखा था वो एक तरफ रखा, यानी बाकायदा हकीम दवा जमा कर रहा। फिर कहा और क्या?
تو بولے مزارات پہ جانے کو منع کرتے ہیں، اور کیا تو بولے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، تو الدولت المکیہ فی المادۃ الغیبیہ اٹھا کر آپ نے کنارے رکھا، اور کیا بولے حضور مکر مٹی میں ایسا بولتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کی باحیات ہونے پر جو کتابیں لکھی حضور اعلیٰ حضرت نے وہ ایک جگہ لکھی، غرض کے جتنے بھی اعتراضات اور ان کے جنتون کے اور ان کے مچھر کے کاٹ لینے سے ہوتے ہیں، وہ ساری کتابیں ایک گٹھے میں رکھ کر اعلیٰ حضرت نے گٹھی باندھ کر اس کے اوپر نسخہ لکھ دیا مسلک اعلیٰ حضرت، اور ہمارے گئے ہوئے بزرگوں کے ہاتھ میں دیا کہ یہ لے جاؤ، جس کو بھی یہ ساری بیماریوں کی کوئی نشانی دکھے اس کا ایک جھٹکا اس کو دے دینا، سارے اس کے جنتو مر جائیں گے، اور سیدھے ہو جائے گا وہ۔ تو یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت جو باقاعدہ بد مذہبی ناشک دوا ہے، اس لیے باقاعدہ اپنے علاقوں کے اندر علماء اہل سنت کے بیانات رکھ کر باقاعدہ یہ فوارنی کر لیا کرو۔ بارش ہوتی ہے تو مچھر پیدا ہو جاتے نا، پانی جم جائے مچھر پیدا ہو گئے، ارے بہت زیادہ مچھر کاٹ رہے، بخار آ رہا ہے، ملیریا ہو رہا ہے، تو اگر کبھی تقریر بند ہو جائے نا تو پھر گھومنا چالو ہو جاتی ہے مچھر گلی گلی میں، تو یہ گلی گلی میں تو پھرنا چالو ہو جاتے نا، تو ان کے لیے باقاعدہ مہانگر پالیکا سے فوارہ مارنے کے لیے بھیجتے ہیں لوگوں، وہ ہے بالکل کچر کر کے باقاعدہ فوارہ مارتے، نہیں تو باقاعدہ دھواں چھوڑتے بھر کر کے، سارے مچھر 9-11 ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے اسٹیم، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جہاں ایک تقریر ہو گئی حضور محدث کبیر آ گئے، وہاں سے پورا میدان صاف ہو جاتا ہے۔ ارے بڑے زمانہ ہوا اس علاقے میں رضا کا بیٹا سرکار تاج شریعہ حضور اختر رضا تشریف لائے تھے، ایسا فوارہ مارا ہے کہ سارے جنتو مر گئے، اور یہاں پر رضا کے نعرے لگے محترم۔ یہ فائدہ ہوتا ہے ان مجالس ذکر رضا کا۔ الہ العالمین ہمارا آنا آپ کا آنا قبول فرمائے، اور دونوں جہان میں آپ کو ہم کو سب کو اعلیٰ حضرت کے جھنڈے تلے زندگی اور موت عطا فرمائے، شہادت دارین سے ہمکنار فرمائے، ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو دھن دولت دکان مکان کی حفاظت فرمائے، دین حق مسلک اعلیٰ حضرت پر سبات قدمی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے
کسی کا رضا مصطفیٰ جب رحمت تیرا سلام شب بز میں ہدایت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا عند الله يوم الجزاء. 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ. تشریف رکھیں. یا اللہ الرحمن الرحیم، یا کریم یا رحمن الرحیم، پاک پروردگار عالم، جو کہ بھی قرآن پاک کی صورت اور آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، معذر نظر یہاں شرنی کا اور تبرک کا جو کچھ بھی اہتمام کیا گیا، نعتوں میں خبر پڑھی گئی، صلاۃ و سلام پیش کیا گیا، واضح و بیان ہوا، جو کچھ بھی کار خیر و کلمات خیر انجام کا اس میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما. صحیح درست کلمات و اعمال کا ثواب ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنی شان کرم کے لائق عطا فرما. اس ثواب کو سرکار دو عالم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ میں قبول فرما. تمام انبیاء کرام جملہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب قبول و منظور فرما. اے العالمین تیرے ان پیاروں محبوب و شہیدوں نیک بندوں کے صدقے وسیلے سے الہ العالمین تمام خلفائے راشدین بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا مولا مشکل کشا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ارواح کو قبول فرما. سرکار کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں قبول فرما. تمام ازواج مکرمات امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں قبول فرما. حضور کے تمام شہزاد اور شہزادیوں کی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین بالخصوص بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں قبول فرما. امامین حسنین کریم طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں قبول فرما. پنجتن پاک کے صدقے اور وسیلے سے الہ العالمین تمام اہل بیت اطہارین اہل بیت کے ارواح کو قبول فرما. تیرے پیاروں محبوب شہیدوں کے صدقے اور وسیلے سے تمام بزرگان اولیاء کاملین کے ارواح کو قبول فرما. بالخصوص پیر پیرا میرے میرا شاہ جلا غوث اعظم قطب عالم سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ غوثیت میں آپ نے قبول فرما. عطائے رسول سلطان الہند خواجہ حیدر ولی معین الحق الدین خواجہ اجمیری معین الدین حسن سنجری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ خواجگی میں قبول فرما. چاروں مرکزی سلاسلوں اور ان کی تمام شاخوں کے پیران نظام مرشدان پاک مریدین معتقدین محبین متوسلین الہ یوم الدین کے ارواح کو قبول فرما. الہ العالمین ترین پیاروں محبوب شہیدوں کے صدقے وسیلے سے سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ اور ان کی تمام شاخوں کے پیران نظام مرشدان پاک کی ارواح کو قبول فرما. الہ العالمین بالخصوص حضرت سیدنا اعلی حضرت امام علیہ سنت عاشق ماہ نبوت پیر طریقت رہبر شریعت سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ مجددیت میں قبول فرما. سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے صدقے اور وسیلے سے الہ العالمین شہزاد اعلی حضرت تاجدار سنت سرکار شیخ المشائخ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما. آقائی مولائی مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے اور وسیلے سے حضور تاج الشریعہ سرکار کی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین سرکار تاج الشریعہ کے صدقے اور وسیلے سے حضور اشرف الفقراء علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما. اس علاقے میں آرام فرما تیرے تمام پیاروں محبوب شہیدوں نیک بندوں کی بارگاہ میں قبول فرما. حضرت تمام مومنین کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما. جن لوگوں نے رامے دل میں قدم سخن اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا سبھی کے اہل خاندان مرحومین کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما. جو حاضر آئے سبھی کے اہل خاندان مرحومین کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما. کل مومنین و کل مومنات کل مسلمین و کل مسلمات الاحیاء منہم والاموات کی ارواح کو قبول فرما. الہ العالمین تیرے محبوبان بارگاہ صدقے دفن میں سرکار اعلی حضرت کے صدقے میں ہم سبھی کی حاضری قبول فرما. تمام حاضرین دنیا جہان کے مومنین کے دکھ دردوں کو دور فرما. ہر ایک کے روزی روزگار اس کے حلال میں برکتیں عطا فرما. قرض و مرض و درد و کرب سے نجات و راحت نصیب فرما. صحت و تندرستی امن و عافیت خیر و خوبی شان و شوکت ایمان میں برکت و استقامت عطا فرما. حاسدوں کے حسد شرینوں کے شر بدردوں کی بدد اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ و مامون فرما. الہ العالمین تیرے محبوب پاک کے صدقے دفن میں
ہر ایک مسلمان کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بچوں کا مستقبل حسین و تابناک کامیاب و کامران قابل رشک اور قابل فخر بنا. تمام مساجد مقابر مدارس مراکز اہل سنت کی حفاظت و صیانت فرما. مصطفیٰ رسول کو نیست و نابود فرما. الہ العالمین انہیں ذلیل و رسوا فرما. دنیا کے لیے درس عبرت بنا دے, نشانی عبرت بنا دے. پروردگار عالم تیرے محبوب پاک کی ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والوں کی تو حفاظت فرما. پروردگار عالم تمام حاضرین کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. الہ العالمین ہمیں دین سنت شریعت مسلک اعلیٰ حضرت پر ثبات و قدمی عطا فرما. ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما. الہ العالمین رزق حلال صدق مقال کی توفیق رفیق عطا فرما. ہمارے درمیان اتحاد اتفاق پیار محبت عطا فرما. بڑوں کی عزت چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. بے روزگار والوں کو رزق حلال عطا فرما. حلال روزگار والوں کے روزگار میں دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اولاد والوں کے اولاد کو اطاعت گزار فرما بردار عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین جن بچیوں کی شادیاں نہیں ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دے. پروردگار عالم ہر مسلمان کے گھر کو خوشیوں سے مالا مال کر دے. خدا مندہ رحم فرما, کرم فرما. دنیا و آخرت میں سبھی کے ایمان و عقائد کی حفاظت سیان. حضور سید سرکار استاد الکریم محدث کبیر ان کی زندگی میں خوب برکتیں, ترقیاں اور درازی عمر بالخیر عطا فرما. الہ العالمین ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. ان کے فیض و برکات سے ہم سبھی کے ظاہر و باطن کو منور و کامناک بنا دے. الہ العالمین تیرے محبوب پاک کے سب کی ذخیر میں قائد ملت کی عمر میں برکتی عطا فرما. الہ العالمین تیرے محبوب پاک کے سب کی ذخیر میں تمام حاضرین کی عمروں میں برکتی عطا فرما. بار بار سرکار کی ذخیر کی زیارت اور در دولت کی حاضری کی سعادت سے مالا مال فرما. خدا بندہ تجھے رحم کرتے نہیں لگتی بار, نہ ہو تو سے مایوس امیدوار. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیف آنو شکسترات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارو. مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, علیک الصلاۃ و علیک السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا محمد رسول اللہ. اور اعلان کے بعد میں تمام حضرات بیٹھے رہے, کھانے کا انتظام ہے.